عیاش بن ابی ربیعہ، انہوں نے ہجرت کر لی مکہ مکرمہ سے حضرت عمر کے ساتھ. جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ تو مکے میں خبر پھیلی کہ عیاش بھی نکل گئے. تو دو آدمی انہوں نے مکہ مکرمہ سے سفر کیا مدینے کی طرف. اس ابو جہل بھی تھا. ابو جہل سیدھا مدینے پہنچا اور جا کے کہا عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے وہ مکے کی گرمی میں بیٹھی رہے گی پہاڑوں پر، اس گرمی میں مر جائے گی اور سر میں کنگھی نہیں کرے گی جب تک تمہیں نہیں دیکھ لے گی. تم واپس چلو. یہ ماں کی کیونکہ ساتھی ساتھیوں کو کام سے توڑتے ہیں، ان کو یعنی ان کو برے حالات سے ڈرا کر دیکھو یوں ہو جائے گا، دیکھو یوں ہو جائے گا، دیکھو یوں ہو جائے گا، چلو چھوڑو، یوں ہو جائے گا، دیکھو ایسا ہو جائے گا. نہیں، ہم آپ صاف فرماتے تھے کہ اگر حالات نے کام چھوڑ دیا تو اس سے برے حالات اور اس سے زیادہ فتنوں کے اندر پڑو گے. کہ جو حالات نے کام چھوڑ دے وہ اس سے برے حالات کا انتظار کرے. عیاش بن ابی ربیعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس کو لینے کے لیے آیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا عیاش یہ تیری ماں کو جو ہے کاٹیں گی، وہ اس کنگھی کر لے گی، جب گرمی لگے گی سایہ حاصل کر لے گی تو مت جا. یہ تجھے یہاں سے لے جا کر تیرے گھریلو حالات تجھے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تو کسی طرح اس مرکزیت سے اجتماعیت سے نکل جائے. جی ہاں، مرکزیت تو اجتماعیت سے ہے، مرکز اجتماعیت سے ہے. یہ تو پکی بات ہے. سمندر سمندر ہے، سمندر ہے، بات پکی بات ہے. جو موج اس سے باہر نکل گئی وہ پانی کا چھینٹا ہے، کوئی موج نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. ورنہ عیاش بن ابی ربیعہ اگر مکے میں جا کر کسی کو عبادت کرتے تو کچھ نہ کہتے مشرکین ٹھیک ہے کرو عبادت، اس لیے کہ وہاں جھگڑا عبادت پر نہیں تھا، وہاں جھگڑا دعوت پر تھا. جی ہاں، حضرت عمر نے عیاش کو سمجھایا کہ مت جاؤ ان کے ساتھ. لیکن ماں کا حال سن کر حضرت عیاش نے کہا کہ عمر ماں کو بھی قسم سے بری کر دوں گا، وہاں میرا مال لے لیتا ہوں گا، وہاں میرا مال وہ لیتا ہوں گا، ماں کو قسم سے بری کر دوں گا. یہ دو کام ہیں. چنانچہ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم میرا آدھا مال ابھی لے لو، ان کے ساتھ مت جاؤ. اتنی بڑی قربانی، آدھا مال. تم جانتے ہو میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، آدھا مال ابھی لے لو، ان کے ساتھ مت جاؤ. پر نہیں مانے. کہا میں ماں کا کیا ہوگا، ماں مر جائے گی. کہا کہ نہیں، ماں کی تم پریشان مت ہو، یہ تمہیں تمہارے دل سے ہٹانا چاہتے ہیں تمہاری ماں کے نام سے. لیکن عیاش نہیں مانے کہ نہیں بھی جانا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا اگر جانا ہی ہے تو میری سواری لے جاؤ، تیز دوڑنے والی سواری ہے، اس پر تم نجات پا لینا اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنی چاہیے. یہاں سے نکلے، ابو جہل نے کہا میری سواری سست ہے، اپنے ساتھ سوار کر لو. یہاں سے سواری بدلنے کے بہانے سے ان کو اتارا، سواری سے رسیوں سے باندھا، ستایا، یہاں تک کہ عیاش اسلام سے مرتد ہو گئے. لیکن یہ تو نہیں کہ چلے گئے تو چلے گئے اور آئیں گے لوگ. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آتے بتاؤ، اور لوگ اور ہوتے کام کرنے والے. نہیں، اللہ رب العزت کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. حضرت عمر نے کوشش کی، مال پیش کر کے کوشش کی، سواری دے کر کوشش کی، پہلے ایمان بچانے کی کوشش کی، پھر جان بچانے کی کوشش کی. اس پر بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر بھی لگے رہے دعا میں، پھر بھی لگے رہے دعا میں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی جی کہہ دیے میرے بندوں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مناسب سمجھی ان لوگوں کے لیے، یہ آیت حضرت عمر نے سب سے زیادہ مناسب سمجھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے یا کام سے بیٹھ گئے، ان کے لیے آیت حضرت عمر نے سب سے مناسب سمجھی اور کاغذ میں لکھ کر مکہ مکرمہ بھیجی ان لوگوں کے لیے جو کام سے بیٹھ گئے، فتنے میں پڑ گئے، ان کے لیے لکھ کر بھیجی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ جو آیت میں ہے کہ اس خط کو دیکھ کر، اس خط کو پڑھا انہوں نے اور روئے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے، عمر نے کیوں لکھی ہے مجھے؟ تو دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارے بارے میں لکھی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ فوراً سواری پکڑی وہاں سے اور سیدھے مدینے واپس آئے، ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے۔ تو میں نے تو اس واقعے سے عرض کرنا یہ تھا کہ ساتھیوں کو لے کر چلیں۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، دلوں میں انتقام کا جذبہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ کفار مشرکین جو سب سے زیادہ ستانے والے، جنہیں حد کر دی ہے، جو آپ کی جان کے جانی دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی انتقام کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اگر حضرت حمزہ کے قتل پر آپ نے انتقام کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو تو بہتر ہے، اور اگر بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کر سکتے ہیں۔ آپ نے غم اور غصے میں 70 کی قسم کھائی دی، میں کہ نہیں 70 بھی نہیں، 7 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، آپ صرف ایک کے بدلے ایک کو قتل کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ صبر کریں تو بہتر ہے۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ صبر کرو۔ غیروں کی اذیت کے مقابلے میں صبر کا حکم ہے، تو اپنوں سے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب غیروں کے مقابلے میں، ستانے والوں کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہے، تو پھر اپنوں سے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ انتقام کا جذبہ یہ اچھا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز کام میں صبر ہے، اور واقعی صبر ہی ہے جس کام میں چلائے گا۔ جہاں کام کرنے والے صبر چھوڑ دیں گے وہاں ان کا سفر ختم ہو جائے گا، ان کا سفر وہاں ختم، جہاں ان کا صبر ختم۔ جی ہاں، یہ صبر گاڑی کے پیٹرول کی طرح ہے، جہاں تک تیل ہوگا وہاں تک گاڑی چلے گی۔ اس لیے صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، صبر کی کوئی مدت نہیں ہے۔ ساتھی کہتے کب تک صبر کریں؟ کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، کب تک صبر کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کہ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر قیامت میں مل لینا۔ حضرت کو سے ملاقات ہوگی، پوچھا کب تک صبر کروں؟ کتنے سال صبر کروں؟ کہ صبر تو اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے، صبر اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے، جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے، پیٹرول، تیل، وہ چلائے گا گاڑی کو۔ اور یاد رکھیں میری بات یہ کہ جب تیل ختم ہو جاتا ہے گاڑیوں کا تو پھر یہ دھکے سے چلتی ہیں، پھر یہ ہاں، جب گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ دھکے سے چلتی ہیں، یہ سیدھی بات ہے۔ حضرت میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اس کام کو خود نہ کیا اور تمہیں دھکے سے چلایا گیا، سنو حضرت عمر کی بات، تم نے اس کام کو اپنا کام نہ بنایا اور تمہیں دھکے سے چلایا گیا، تو پھر یاد رکھو کہ میں بعد والوں کو تم سے آگے لاؤں گا،
بعد والوں کو تم سے آگے لاؤں گا. حضرت عمر کا قول ہے کہ پھر میں تمہارے جوانوں سے اور تمہارے بعد والوں سے, تمہارے چھوٹوں سے کام لوں گا اگر تم نے کام پورا نہ کیا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا, صحابہ کے بارے میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے. یہ تو براہ راست اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کے بارے میں, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. تتولوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کام کے تقاضوں سے جان بچائی, یہ نہیں تم نے اگر نماز نہ پڑھی, ذکر نہ کیا, تلاوت نہ کی تو میں دوسروں کو لاؤں گا جو ذکر و تلاوت کریں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. بلکہ قرآن کی آیتوں پر غور کرو کہ جہاں یہ باتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, وہاں دعوت کے تقاضوں سے جان چرانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے. دعوت کے تقاضوں سے جان چرانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے ان دعوت کے تقاضوں سے جان بچائی تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. یہ ترجمہ کیا ہے مفسرین نے, مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے, سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے, پھر آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق, اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق کسی شورا سے, کسی امیر سے, کسی پرانے سے, یا کسی باحیثیت آدمی سے, یا کسی باحیثیت آدمی کے سہارے سے اس کام میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق صرف دو چیزوں سے ہے, صرف دو چیزوں سے ہے, اخلاص اور قربانیاں. معاملہ ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. مرادوں کی عبادت سے, صفات اور اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے جو زمین پر اتارا جاتا ہے. روایت میں ہے سمیعود اور قبول فی الارض, کہ ایسے لوگوں کی قبولیت آسمان سے اتار دی جاتی ہے. یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے. یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے, کہ ان کی قبولیت آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے. یہ اہل دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ ان کی شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے, آسمان تک چڑھتی نہیں ہے. آسمان کی مخلوق اس نے نفرت کر دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے ان کے جو ہے مدد کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ان کا ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں. سمایا کرتے تھے کہ مال سے جو ہے وزارتیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں, کیونکہ اس میں شہرت یا قبولیت نہیں ہے. قبولیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی درجے میں کسی مخلوق سے اس بات کی امید رکھے کہ یہ مجھے آگے چلنے کے لیے سہارا دے دے, تو اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, کیونکہ یہ روایت میں کہ مردہ ہی کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ, خود کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ روایت میں وہ جنازہ کہتا ہے قدیمونی, مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. کیوں خود کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ مردہ ہے, اور مردے سارے کندھوں پہ جاتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جاوے, ان کو سہارا دیا جاوے. جی ہاں, کہ مجھے سہارا دو. کہ کیوں سہارا دیں آپ کو؟ کہ سہارے کا محتاج ہونا مردے کی کیا علامت ہے؟ جی ہاں, اپنے اللہ کے تعلق کو بڑھانا, اپنی قربانی سے آگے بڑھنا, یہ زندہ آدمی ہے, اپنی کوشش سے آگے بڑھے. یہ کیا کوئی کسی کو سہارا دے دے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کیونکہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے اسے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے یہاں سے مردود ہے اسے کسی کی تائید سے کیا فائدہ ہے؟ سیدھی بات ہے، اگر کوئی کسی کی تائید کر دے تو اس سے مقبول نہیں ہو جائے گا وہ. اس لیے فرمایا کہ آگے بڑھو اپنی کوشش سے، ہر ایک کے لیے میدان محنت ہے.